एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खैर व आफ़ियत के साथ होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मुहर्रमुल हराम की 11 तारीख़ है, 1446 है और जुलाई की 18 तारीख़ है। आज दोस्तों हम अपनी जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को, स्पेशली मर्द हजरात को और शौहर हजरात को बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि उनकी बीवियां उनको बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करती हैं, बहुत शिकवे शिकायत करती हैं, उनको बुरा भला कहती हैं, उनकी फैमिली को बुरा भला कहती हैं और फिर जो है वो या अपने मैके की बात करती हैं या ससुराल की बुराइयां करती हैं। तो इसके टॉपिक पे वो लोग बहुत मर्द हजरात इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। तो आज जो है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर इस नियत से किया करिए कि ये आपके लिए आखिरत के बैंक में इतने की जमा हो रही है। जैसे आप दुनियावी बैंक में चीज़ें जमा करते हैं, इस तरह आखिरत के बैंक में भी आपकी एक नेकी जमा है। ठीक हो गया दोस्तों आज की जो वीडियो है वो स्पेशली शौहर हजरात के लिए है कि वो लोग जो अपनी बीवियों के हाथों बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनकी इरिटेटिंग फितरत की वजह से उनको बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं कि वो उनको से हर वक्त झगड़ा, हर वक्त शिकवा, कभी उनके माँ बाप, बहन भाइयों को, घर वालों को, ख़ानदान वालों को, फैमिली वालों को करती हैं, या फिर वो ये कि कभी अपने मैके का रोना रोती हैं, अपने भाई बहन, अपने अजीज़ रिश्तेदार का रोना रोती हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा हो गया। और वो उनका यही हर औरत का आजकल नारा है कि शौहर हजरात उसको टाइम नहीं देते हैं, शौहर हजरात उनको टाइम नहीं देते हैं। वो दोस्तों में चले जाते हैं, वो वॉक पे चले जाते हैं, वो टीवी देख लेते हैं, वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, वो वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन हमसे बात करने के लिए वो ऐसे कड़क आवाज़ में हमें झिड़क देते हैं और हमसे बात नहीं करते हैं। और इसके अपोजिट सिचुएशन भी होती है कि बाज़ ख़वातीन अपने शौहरों को इतना तंग करती हैं, हर वक्त का रोना धोना, हर वक्त की नाशुक्री, हर वक्त का उनका जो है वो रोना पीटना यही होता है कि आप टाइम नहीं देते हैं, आप टाइम नहीं देते हैं, आप बात नहीं करते हैं, आप ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, बहाने बहाने वो शौहर को किसी ना किसी तरीक़े से टीस करती रहती हैं। तो मेरी अपने उन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो एक काम थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा ये है कि आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपने थोड़ा सा ये है कि उनको भी टाइम दे दीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए और वो अपने बिज़ी स्केड्यूल में से, आई नो दैट कि आप लोग बहुत बिज़ी हैं, फैमिली के लिए, घर वालों के लिए, बीवी बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए ही पूरे 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, दिन को जाग रहे हैं और उसके बावजूद बीवियों के शिकवे ख़त्म नहीं होती हैं और बीवियों की शिकायतें ख़त्म नहीं होती हैं। और इसके अपोजिट सिचुएशन में देखें, ऐसे भी मर्द हज़रात होते हैं जो कोई काम नहीं करते हैं और बस खाली बैठे रहते हैं और बीवियों से कहते हैं जाओ और जाके कमाओ और ना सिर्फ खुद कमाओ खाओ बल्कि हमको भी ला करके खिलाओ और हम भी बैठ करके खाएंगे। तो वो बीवियाँ शुक्र अदा करें कि जिनके शौहर हजरात दिन रात उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको जो है वो आराम और आसाइशें पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आपका काम ये है कि आप उनको कंपनसेट करें, आप उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करें, उनके लिए कम से कम दूध का गिलास दें, उनकी पाँव दबाएं, उनका सर दबाएं, उनके हाथ पाँव दबाएं ताकि उनको आराम आए, उनके साथ नरमी और प्यार मोहब्बत से बातें करें। क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, ना कि आप इसके अपोजिट सिचुएशन में जाके उनको और ज़्यादा, वो ऑलरेडी फाइनेंस के मामले में इतने परेशान हैं और फाइनेंशियली वो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिर्फ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। अगर घर नहीं है तो घर के लिए फ़र्ज़ करना, अगर रोज़गार है उसको और मज़ीद इन्हेंस करने के लिए, ग्रूम करने के लिए वो दिन रात अपना एक कर रहे हैं। तो आप क्या कर रही हैं? आप उनको और मज़ीद इरिटेट कर रही हैं। अगर वो मेरे भाई हजरात जो कि अपनी बीवियां उनको तंग करती हैं, परेशान करती हैं,
تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو سنت طریقہ ہے اور جو اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے بستر الگ کر دیے جائیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے بات چیت نہ کی جائے، ان سے بات چیت بالکل ختم کر دی جائے، ان کے لیے اگنورنس کا فارمولہ اپنائیے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ خود بخود آپ کی طرف جو ہے وہ آٹومیٹکلی اٹریکٹ کریں گی، کیونکہ جب آپ ان سے بات کرنا چھوڑ دیں گے، آپ ان کا بستر الگ کر دیں گے، آپ کسی دوسرے روم میں چلے جائیے، آپ کہیں اور جا کے اپنے سونے کا انتظام کر لیجئے، یہ بات اور ہر عورت کو بہت بری لگتی ہے، اس کو بہت غصہ چڑھتا ہے، بہت تب چڑھتی ہے۔ اور پھر دوسرا کام، اگر وہ پھر بھی میں آپ کو سنت طریقہ بتا رہی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مرد حضرات کے لیے، کہ سب سے پہلے اگر آپ کو بیوی کو قابو کرنا ہے، بدتمیز ہے، نافرمان ہے، جھگڑالو ہے، آپ کی بات نہیں مانتی ہے، کوئی بھی ایسا کام کرتی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس سے بات چیت کلام کو ختم کر دیجئے۔ دوسرا کام، آپ اس کا بستر الگ کر دیجئے۔ تیسرا کام، اگر وہ پھر بھی نہیں مانتی ہے تو آپ اس کا نان نفقہ یعنی پاکٹ منی جو آپ اس کو دیتے ہیں وہ سب بند کر دیجئے۔ اب ہمارے ہاں بعض فیملیز میں تو پاکٹ منی دینے کا رواج ہے، اور بعضوں میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر حضرات اپنی پوری سیلری، اپنی پوری آمدنی لا کے بیگم کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لو بھائی تم جانو، تمہارا کام جانے، میرا خرچہ مجھے دے دو، باقی تمہاری مرضی، تم سیاہ کرو سفید کرو۔ تو اگر آپ بھی ان حضرات میں سے ہیں جو ایسے کرنے والے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، نیکسٹ منتھ سے اور اگلے جو آپ کی سورس آف انکم جو بھی آپ کی آئے گی، تو اس سے اپنی بیوی کو جو ہے وہ پیسے نہیں دینا ہے، آپ نے گھر کا خرچہ خود چلانا ہے، تاکہ ان کے پاس جب ان کے پیسے نہیں جائیں گے، ان کو بہت سارے پیسے نہیں ملیں گے، تو یقیناً وہ بہت زیادہ آگ بگولا ہوں گی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ شاؤٹنگ کریں گی، چیخیں گی، چلائیں گی، روئیں گی، دھوئیں گی، لڑائی جھگڑا کریں گی۔ تو یہ آپ کا جو ہے ان کی زبان بند کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ ان کے ساتھ، جب وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے کریں کہ آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے خرچے کے، آپ نے مجھ سے پیسے بھی چھین لیے، آپ یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ سے پیسے نہیں چھینے ہیں، پیسے دینے آپ کو بند نہیں کیے ہیں، لیکن میں آپ کو اب اس شرط پہ پیسے دوں گا کہ آپ نے بد زبانی نہیں کرنی ہے، آپ نے نافرمانی نہیں کرنی ہے، آپ نے شکوے شکایت نہیں کرنی ہے، آپ نے ہر وقت یہ نہیں کہنا کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے، آپ مجھ سے بات نہیں کرے، آپ کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ساری دنیا کو آپ ٹائم دیتے ہیں، ساری دنیا میں آپ کام کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے ٹائم نہیں ہے، میرے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ تو پلیز خدارا آپ اس بات کو سمجھیے، اگر آپ میری بات مانیں گی تو میں آپ کی بات مانوں گا، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک آج کل ہر جگہ ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، چاہے ہسبینڈ وائف کا ہو، چاہے پیرنٹس کا ہو، چاہے پیرنٹس اور بچوں کا ہو، کہیں بھی ہو رہا ہے، گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے، اگر آپ کچھ دیں گی تو میں بھی آپ کو کچھ دوں گا بدلے میں۔ تو اس طریقے سے آپ ان کی جو لڑائی جھگڑا ہے، ان کی بد زبانی ہے، ان کا شکوہ ہے، ان کا جھگڑا ہے، ان کا رونا دھونا ہے، ان کے شکوے شکایتیں، اس کو آپ انڈر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بات چیت کو بالکل ختم کر دیجئے، اگنورنس کا فارمولہ اپنا لیجئے، تو ان کی زبان بند ہو جائے گی، وہ آپ سے بالکل خاموش ہو جائیں گی کہ ٹھیک ہے جو بات کرتے تھے دو لفظ وہ بھی اب چھوڑ دیا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ہی اپنی زبان سیلوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جب آپ ان کا کمرہ چھوڑ دیں گے، ان کے ساتھ ان کا بستر الگ کر دیں گے، تو پھر یہ بات ان کو تپائے گی، اور پھر وہ آپ سے شکوہ کرنا، شکایت کرنا چھوڑ دیں گی۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جو قرآن اور سنت میں ہے، اور جب ہمارا مذہب اور اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاکٹ منی اگر دیتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ آپ نان نفقہ پاکٹ منی ہے اس کو دینا بند کر دیجئے، تو اس سے بھی ان کے اوپر چوٹ لگے گی، اور پھر وہ جو ہے وہ آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گی۔ چوتھا کام یہ ہے کہ جو بالکل لاسٹ کام ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے ہلکے سے تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہہ رہی آپ نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دینا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ جب کہ وہ انتہائی ایکسٹریم پہ، یعنی کہ یہ اس وقت نہیں ہے کہ اگر وہ صرف آپ سے وربلی لڑائی جھگڑا کر رہی ہیں تو آپ نے اس کام کو کرنا ہے۔ میں آپ کو شریعت کا رول بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی عورت بہت زیادہ نافرمان ہے، بدتمیز ہے، اور قابو میں نہیں آ رہی ہے، اور وہ غلط کاموں کی طرف جا رہی ہے، اور شوہر اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ بات نہیں مان رہی ہے، تو پھر آخر میں اس کو یہ ہے کہ اس کے اوپر مرد جو ہے اس کی پیٹھ کے اوپر، اس کے ہپس کے اوپر اس کو ہلکے سے مار بھی سکتا ہے، تھپ تھپا بھی سکتا ہے کہ اب آپ ایسا نہ کرو، مجھے اس چیز سے، اس عادت سے بہت چڑ ہوتی ہے، اور میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں، ورنہ آخر میں کیا ہوگا، انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس کے اندر آپ کا جو وہ مرد حضرات کے لیے ہے جو اب اپنی بیویوں کے ہاتھوں بہت مجبور ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو کس طرح کمپنسیٹ کریں اور کس طریقے سے ان کی بات کو ان کے لیے ٹائم نکالیں۔ دیکھیں، اگر وہ آپ کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ٹائم وہ آپ کو دے رہے ہیں آپ اسی پر اکتفا کر لیجئے، آپ اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کر لیجئے۔ اس طریقے سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔